اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ رہو، اے لوگوں یاد رکھو، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے، اللہ کے یاد کرنے ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی عبادت شامل ہو جاتی ہے، نمازیں، روزے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، ہر قسم کی عبادت ذکر و اذکار کے اندر آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا تھا، اور درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بإذن اللہ ہم اس جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ کون ہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو ہم جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شوال کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں، 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے، اور ان روزوں کے مختصر احکامات انشاءاللہ جانیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، ہم نے ابھی رمضان کے مہینے کو الوداع کہا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا۔ اس رمضان کے مہینے سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس رمضان کے مہینے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ کب آئے گا کب آئے گا۔ رمضان کا مہینہ آیا، الحمدللہ ہم نے روزے رکھے، نماز قیام اللیل کی ہم نے پابندی کی، قرآن مجید کی ہم نے پابندی کی، ہم نے الحمدللہ عبادات اور اعمال صالحہ کو ہم نے انجام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہماری عمر ہے، ہماری عمر جیسے جیسے جس طریقے سے دن اور رات گزر جاتے ہیں، جتنا تیزی سے سال گزر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہماری جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی بھی ہماری ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے فرمایا کہ یا ابن آدم انما عمرک ایام فاذا ذهبت یومک ذهب بعضک، اے انسان یہ جو تیری عمر ہے یہ تیری زندگی کی ایام ہے، جب تمہاری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہاری عمر کا کچھ حصہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں فجر کی قسم کھائی ہے، کہیں عصر کی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہیں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی۔ ان تمام اشیاء کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں انسان کی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو لوگ اپنی عمر کو، اپنی اوقات کو حلال چیزوں میں، اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ اپنی عمر اور اپنی وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں، حرام کاموں میں، لغویات میں گزارتے ہیں، جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، تو جو لوگ اپنی اوقات کو اس طرح کی چیزوں میں گزارتے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمر کے تعلق سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جوانی عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ تو جو لوگ اپنی اوقات کو اللہ کی عبادت
عبادت میں گزارتے ہیں ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں اور لیل و نہار کی گردش میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے جو دن اور رات، دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، یہ جو وقت گزرتا ہے اس کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے اندر بے شمار عبرتیں ہیں، اور اس کی سب سے اہم عبرت یہ ہے کہ زندگی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت کے اقتدار میں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم عصر کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور جو لوگ نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں صبر کی وصیت کی اور جو آپس میں دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ایسے لوگ کامیاب ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے برف ہوتا ہے، جس طریقے سے برف پگھلتے جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری عمر ہے، ہماری زندگی، ہماری عمر ایسے ہی پگھلتی جائے گی۔ تو پہلا سبق اس رمضان کے مہینے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی ہماری محدود زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو لوگ اب اس وقت کو، اس موقع کو جنہوں نے غنیمت جان کر کے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں جنہوں نے گزارا ہے، ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر فرمایا جب لوگوں کا، جب موت کا وقت آتا ہے، جب روح قبض کی جاتی ہے، انسان تمنا کرے گا، انسان خواہش کرے گا اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک عمل کروں، لیکن دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مرتبہ جو موقع عطا فرمایا ہے یہی موقع ہے، اسی میں ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہم یا تو جنت کی تیاری کریں یا تو جہنم۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی عبادت کی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو ہم جنت کے مستحق ہیں گے۔ ایسی جنت جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ تھا اس کے اندر ہماری روحانی اور جسمانی تربیت تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ سینٹر تھا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ تھا۔ جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو جائے، جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے میں اپنی جسمانی تربیت کی اور اپنی روحانی تربیت کی اور اس تربیت کے اثر کو سال کے 12 مہینے تک جاری رکھا، تو ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ صرف رمضان کی حد تک نہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، رمضان میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تھا، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا، ہم رمضانی مسلمان نہ بنے بلکہ ہم ربانی مسلمان بنے۔ جو اللہ رمضان کے مہینے کا رب ہے وہی اللہ سال کے 12 مہینوں کا رب ہے۔ جو اللہ رمضان میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جو اللہ رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، وہی اللہ سال کے 12 مہینے ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری حاجات اور مشکلات دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کے اندر ہمیشگی برتیں، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادتوں کو، اعمال صالحہ کو انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومنوں کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ مومن نمازوں کے اندر ہمیشگی برتتے ہیں، یعنی ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمیشہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، کب تک؟ صرف رمضان کی حد تک نہیں،
حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی موت آنے تک، یعنی جب تک اللہ نے تمہیں زندگی دے رکھی ہے تب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی تم اطاعت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاؤ، اللہ نے جن چیزوں کو روکا ہے، جو محرمات ہیں، جو منہیات ہیں، ان چیزوں سے رکتے رہو، اور یہی اصل مقصد ہے، یہی اصل مقصد ہے اس رمضان کے مہینے کا، کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں ہم ہماری روح کی تربیت کریں اور ہمارے جسم کی تربیت کریں، اور زندگی اصل روحانی زندگی کا نام ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کا تو خیال کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہیں، لیکن ہماری جو روحانی غذا ہے، ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، یہ روحانی غذا ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے راستے میں صدقات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑنا، یہ روح کی غذا ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور جب ہماری روح کو غذا پہنچتی ہے تو ہمارا جسم بھی صحیح سالم ہوتا ہے اور ہمیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آج لوگ پریشان رہتے ہیں، آج لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، پراپرٹی ہے، دنیا کے وسائل و اسباب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان مفقود ہے۔ آج ہماری زندگی میں سکون و اطمینان نہیں ہے۔ اگر ہم سکون و اطمینان چاہتے ہیں، اگر ہم روحانی سکون چاہتے ہیں، اگر ہم جسمانی سکون چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا صلہ، ہمارے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں، تب جا کر کے ہمیں اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں آگاہ رہو، اے لوگوں یاد رکھو، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے، اللہ کے یاد کرنے ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی عبادت شامل ہو جاتی ہے، نمازیں، روزے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحمید، ہر قسم کی عبادت ذکر و اذکار کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے آدمی کی طرح ہے۔ گویا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، صرف رمضان کی حد تک نہیں، سال کے 12 مہینے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسا آدمی زندے آدمی کی طرح ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، گویا ایسا آدمی مردہ آدمی ہے۔ ایسے آدمی کو سکون اطمینان حاصل نہیں ہوگا، چاہے ہمارے پاس دنیا کی زندگی کے بہت سارے اسباب، بہت سارے وسائل ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی چیزوں کی وجہ سے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، الحمدللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، مختلف قسم کی عبادتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو اس کی ایک نشانی ہے، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں یا حج کریں یا جو بھی ہم عبادت کریں، ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی ہے یا مقبول نہیں ہوئی ہے، اس کے جاننے کا، اس کے پہچاننے کا ایک طریقہ ہے یا اس کی ایک علامت ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ثواب قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدها وعقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها، کوئی بھی نیکی جب اللہ کی بارگاہ میں جب شرف قبولیت سے جب نوازی جاتی ہے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں اخلاص و للہیت کے ساتھ ہم نے عبادتوں کو انجام دیا ہے اور اگر ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے گا، مزید نیکی کے کاموں میں مزید عبادات کرنے کے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وہی جو گناہ ہوتے ہیں وعقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها، گناہوں کا انجام یہ ہوتا ہے، گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور بھی گناہوں کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ اور بھی اس کے لیے برائی کے راستے کو, گناہوں کے راستے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور انسان گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انسان, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے, لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا, گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے, تو ایسے آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور گناہوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے, جو مزہ ہوتا ہے, اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اور انسان کی زندگی میں مصیبتیں, آزمائشیں, رزق میں تنگی, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو گویا ہم رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتوں کو انجام دیا, تو اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ہم صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ ہم رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو, ان نیکیوں کے سلسلے کو, ان عبادات کے سلسلے کو ہم رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رکھیں. اگر ہم رمضان کے بعد بھی ان عبادات کے سلسلے کو ہم نے جاری رکھا تو گویا یہ نشانی ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی ہیں. اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں جب لوگ حج کر کے آتے ہیں تو حج قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر سدھار آ جائے, آدمی کی زندگی کے اندر نیکی کی جانب وہ آگے بڑھے, آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, وہ نیکیوں کی طرف وہ آگے بڑھے, گناہوں کو چھوڑ دے. مثال کے طور پر ایک آدمی حج کر کے واپس آیا اور اس کی زندگی حج سے پہلے جیسے ہی تھے, جیسے وہ گناہوں میں مبتلا تھا, جیسے وہ خطاؤں میں ملوث تھا اور عبادات سے وہ دور رہتا تھا, اگر حج کے بعد بھی اس کی زندگی ایسی رہی تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں, جو اعمال صالحہ میں کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو ہم ہمارے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ایسے آدمی کی توفیق دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں. لیکن اگر ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوئی تو اس کا نتیجہ, اس کا انجام یہ ہوتا ہے, گناہوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے اور مزید گناہوں کے راستے ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, جو حدیث بخاری کے اندر مروی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سے عمل کو زیادہ پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے آدمی ہمیشہ کرے, جس پر آدمی ہمیشگی برتے, جس کو آدمی ہر دن انجام دے. وان قل, اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو, جس آدمی پر ہمیشگی برتے. جیسے الحمدللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں تراویح کی پابندی کی. یہ تراویح کی نماز صرف رمضان کے حد تک مشروع نہیں ہے, سال کے 12 مہینے ہم قیام اللیل کی نماز, تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں, صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے. تو جو ہم اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تھا تو ہم صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ نیکیوں کے اندر ہمیشگی برتنا, ہمیشہ انجام دینا. اگرچہ کہ ہم 2 رکعت پڑھے, 4 رکعت پڑھے, 6 رکعت پڑھے, جتنے بھی رکعت ہم انجام دیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا عمل پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو پسند فرماتے ہیں جسے آدمی ہمیشہ کرے, جس پر آدمی ہمیشگی برتے, اگرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوا کہ وہ مسجد میں سویا کرتے تھے اور تہجد کی نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل. اے عبداللہ, تم اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے, ایک رات جاگ کر کے قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے, پھر دوسری رات تو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں, وہ قیام اللیل کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی تم ہر دن اعمال صالحہ کے اندر, نیک کاموں کے اندر تم ہمیشگی برتو, ہمیشہ تم نیک اعمال انجام دو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت سارے فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں. اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ غفلت اور
کاہلی سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اگر ہر دن ہم اعمال صالحہ کو انجام دیں تو ہمارے اندر کی جو غفلت ہے, جو کاہلی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہیں, اگر ہم اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہیں, ہم میں سے ہر آدمی کی, ہر مسلمان کی, ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے. ہر مسلمان, ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے, یہ آرزو ہوتی ہے. اور اس کے لیے ایک مومن اپنی زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے, وہ توحید کو اپناتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے اور بدعات سے دور رہتا ہے, شرک و کفر سے دور رہتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. ان تمام نیک اعمال کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کر لے, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور کامیابی حاصل ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے. کیا آپ جانتے ہیں کامیابی کیا ہے؟ کیا کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں ہمیں اچھی نوکری مل جائے, یا ہم انٹرنیشنل کھلاڑی بن جائے, یا دنیا کے اندر ہمیں بہت زیادہ مال دولت حاصل ہو جائے, یا ہمیں عہدہ اور منصب حاصل ہو جائے, یا ہم مشہور ہو جائیں؟ کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں, یہ تمام چیزیں وقتی ہیں. دنیا کے اندر ہمارے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو, ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے پاس اونچا مقام اور مرتبہ, عہدہ اور منصب ہو, دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہے, یہ وقتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, اصل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ کی جنت مل جائے, جہنم سے بچا لیا جائے, یہ کامیابی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر جاندار, ہر مخلوق جس کے اندر روح ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نے نیکی کی ہے, وہ بھی قیامت کے دن پیش کیا جائے گا, حاضر کیا جائے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر اگر ہم نے گناہ کیا ہے, یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا, اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, محاسبہ ہوگا. یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ قیامت کے دن جس آدمی کی نیکیاں گناہوں پر بھاری ہو جائیں گے, ایسا آدمی کامیاب ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں, ہم صرف سال میں 1 مہینہ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں, سال کے 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانی کریں, اللہ کا ذکر نہ کریں, تو جب قیامت کے دن اللہ کے میزان میں جب ہمارے نیکیوں اور گناہوں کو جب تولے جائیں گے, اور صرف ہمارے پاس رمضان کی 1 مہینے کی نیکیاں ہوں گے اور سال کے 11 مہینے کے گناہ ہوں گے, اور ہمارے نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کا پلڑا اگر کمزور ہو جائے اور گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے, تو قیامت کے دن ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سال کے 12 مہینے میں اللہ کی عبادت کریں. تو اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس آدمی کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے, فقد فاز, ایسا آدمی کامیاب ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے, اللہ کے نزدیک کامیاب آدمی وہ ہے جسے قیامت کے دن جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے. چاہے دنیا کی زندگی کے اندر وہ آدمی کتنا ہی غریب کی نہ ہو, کتنا ہی مفلس کی نہ ہو, دنیا کی زندگی کے اندر اس کو کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آئی ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے, قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, ایک ایسا آدمی جو دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اس کو جہنم میں داخل کریں گے. داخل کر کے پوچھیں گے, اے بندے خدا بتا, کیا تجھے اپنا کوئی اچھا وقت یاد ہے؟ وہ آدمی جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری تھی, جب وہ تھوڑی دیر جہنم کے اندر اس کو جب داخل کیا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ جب سے پوچھیں گے تو کہے گا, اے اللہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی تکلیفوں مصیبتوں میں گزری ہے. پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا, وہ آدمی جو دنیا کے اندر تکلیفوں مصیبتوں کی زندگی گزار کر کے آیا ہوگا, مومن آدمی ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تھوڑی دیر جنت میں داخل کریں گے, داخل کر کے پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے, اے بندے خدا بتا, کیا تجھے اپنا کوئی برا وقت یاد ہے؟
وہ آدمی جس کی ساری زندگی دنیا کے اندر تکلیف و مصیبتوں میں گزری تھی, آزمائشوں میں گزری تھی, لیکن ایسے آدمی کو جب تھوڑی دیر کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ آدمی کہے گا اے اللہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی جو ہے نعمتوں میں گزری ہے, آرام میں گزری ہے, اسی طریقے سے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں پہنچی ہے. دنیا کے اندر بھی جب ہم کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں اور جب وہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے تو ہم نے پیچھے جو محنت ہم نے کیا تھا اس کو بھول جاتے ہیں, اور جب کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پوری تھکان ہم بھول جاتے ہیں, اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اس کی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اصل کامیابی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی جنت پانا یہ اصل کامیابی ہے, اور جہنم سے بچا لیا جانا. جس آدمی کو جنت حاصل ہو اور جہنم سے بچا لیا جائے ایسا آدمی کامیاب آدمی ہے. آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنی سخت دھوپ ہے, دھوپ کی جو شدت ہے, گرمی کی جو شدت ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف. ایک مرتبہ جہنم نے اللہ سے شکایت کیا کہ اے اللہ میرے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو چکی ہے, یعنی میرے اندر کی گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہے, میرے اندر کی گرمی ناقابل برداشت ہو چکی ہے, برداشت کے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کا حکم دیا اور سانس چھوڑنے کا حکم دیا. جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی کا موسم ہوتا ہے, اور جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی کا موسم ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کی گرمی کا یہ عالم ہے تو جہنم کا کیا عالم ہوگا, جہنم اور جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا, اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس لیے اصل کامیابی, ہمارا مقصد, ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اور کامیابی کے لیے کیا ہے؟ صرف رمضان کی عبادت کافی نہیں ہے بلکہ سال بھر کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب آدمی وہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ آدمی وہ ہے جو سال بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی وہ ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے اگرچہ کہ کم ہی عمل کیوں نہ ہو. اب یہاں پر سلف میں سے کسی نے کہا کہ اصل کمال یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو, کمال یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو, بلکہ کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. ہر مسلمان آدمی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, ہر مومن ہر مسلمان کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. لیکن اصل کمال یہ نہیں ہے, اصل کمال یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کے اندر ہمیشہ کی برتنا ہے, سال بھر اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم نے رمضان میں جو قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھا ہے, سال بھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں صبح کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, سال کے 12 مہینے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. الحمدللہ ہم نے رمضان میں روزوں کی پابندی کی ہے تو سال بھر نفل روزوں کی پابندی کریں. ایام 20 عربی مہینے کے اعتبار سے 13, 14, 15 کا روزہ رکھے, یا ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے, نفل روزوں کی پابندی کرے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے کو سال بھر جاری رکھے. تو جو بندہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ایسے آدمی کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں. ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, ہماری تجارت کرنا, گھر کے اندر ہمارا جو معاملہ ہے ہمارے اہل و عیال کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اسی طریقے سے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ, سفر کی حالت میں, حضر کی حالت میں ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کریں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہونا یہ کمال ہے, اس کے اندر شان ہے. لیس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب,
کہ شان یا کمال یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرو، شان اس بات میں ہے یا کمال اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ تو اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، جیسے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آج ہم اپنے زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف زبانی دعویٰ یہ مفید نہیں ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے جب تک ہم پریکٹیکل طور پر عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کریں۔ ہم کہنے کے تو ہم ہمارا نام اسلامی نام رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، جو بھی ہم اسلامی نام رکھیں، لیکن جب ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے نہیں رکیں گے، تو گویا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کرتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ کر آنا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور جو پاک صاف رہتے ہیں، جو پاکی صفائی کو اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں پاکی صفائی کے اندر دو چیزیں، ایک عقیدے کی پاکی، جو آپ نے اپنے آپ کو شرک و کفر سے پاک رکھا، جس نے بدعتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور دوسری جسمانی پاکی اور صفائی، دونوں طرح کی پاکی صفائی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، چاہے وہ ہمارے دل کی پاکی صفائی کیوں نہ ہو، ہمارے عقیدے کی پاکی اور صفائی کیوں نہ ہو، یا جسمانی اعتبار سے پاکی صفائی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اگر ہم توبہ کریں اور پاکی صفائی کا ہم پابندی کریں، اس کا خیال کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہیں تو ہم احسان کریں، بندوں کے ساتھ ہم اس سے سلوک کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اے لوگوں تم احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، چاہے تمہارے ماں باپ کی نہ ہو، تمہارے پڑوسی کی نہ ہو، یہاں تک کہ تمہارے پاس کام کرنے والا خادم بھی کی نہ ہو، تم ان کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے عبادت کے اندر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے عبادت کرو یا ایسے نماز پڑھو تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے توکل، اللہ پر بھروسہ کر رہا، جن لوگوں کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل اور بھروسہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اسباب پر عمل کیے بغیر آدمی اللہ پر توکل کرے۔ ایک آدمی اسباب پر عمل کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرے گا تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل اس بات کا نام ہے کہ آدمی سب سے پہلے اسباب پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ پہلے محنت کرے، پڑھے، یا کوئی آدمی دوڑ دھوپ کرے، وہ کوشش کرے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو لوگ توکل کرتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اے لوگوں اگر تم تمحق اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق دیتا ہے جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے؟ جب صبح ہوتے ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو ہم بھی توکل کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل
کر کے اسباب کریں، اسباب پر عمل کریں، کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم توکل کریں اور بھروسہ کریں. اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہیں فرائض کی پابندی کریں اور نوافل کی پابندی کریں. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ میرے فرائض پر جب عمل کرتا ہے تو میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں، اسی طریقے سے جب بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں میرے بندے سے محبت کرتا ہوں. تو وہ فرائض کی پابندی کرنا اللہ نے ہم پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے، فرائض کی پابندی کرنا اور نوافل کی پابندی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ہم شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں. شوال کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال کان له کاجر صیام الدہر. جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس کو زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. کیوں؟ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے 36 روزے اگر ہم رکھتے ہیں تو سال 360 دن روزے رکھنے کے برابر، تو گویا ہم کو پورے سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہمیں ثواب دیا جاتا ہے. اب یہ جو شوال کے جو 6 روزے ہیں، ہم 6 روزے شوال کا مہینہ ختم ہونے تک ہم رکھ سکتے ہیں، اور ہم شوال کے 6 روزے پیدر کوئی بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھنا چاہے، یا ہم نے 2 روزے رکھ کر کے پھر ایک دن درمیان میں ہم نے وقفہ دے دیا یا ہم نے گیپ دے دی پھر روزے رکھے. تو ہر اعتبار سے اس کے اندر گنجائش ہے. یعنی شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ پے در پہ یہ کنٹینیو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی جو ہے 2 روزے رکھا پھر چھوڑ دیا پھر 3 روزے رکھا، تو اس طریقے سے ہم شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں. تو شوال کے روزے رکھنا مستحب ہے. اور جو شوال کے اندر 6 روزے رکھتا ہے، اس شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھتا ہے اور جس نے اس سے پہلے رمضان کے مہینے کے روزے رکھا تو گویا اس کو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اب یہاں پر اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کے رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے، کوئی آدمی بیمار تھا، کوئی سفر کی حالت میں تھا، یا عورتیں اپنے ماہواری کے ایام میں اور ان سے اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو کیا وہ سب سے پہلے روزوں کے قضا کر لے یا شوال کے نفل روزے رکھ کر کے بعد میں قضا کر سکے؟ کیونکہ جو چھوٹے ہوئے روزوں کی جو قضا کرنا ہے اگلا رمضان سے پہلے تک ہم کو قضا کرنا ہے. اگلا رمضان آنے سے پہلے تک ہم قضا کر سکتے ہیں، اس چیز کے ہمیں اختیار ہے. تو اب یہاں پر علماء کے اس میں 2 رائے. پہلی یہ ہے بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں وہ پہلے ان کی قضا کر لے، بعد میں شوال کے نفل روزے رکھے. اسی طریقے سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوال کے روزے رکھے پھر بعد میں شوال کے مہینے کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول یا ربیع الثانی یا جمادی الاولی یا رجب، شعبان، ان مہینوں کے اندر اگر کوئی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو الغرض تو اس کے اندر آدمی کو اختیار ہے. اگر کسی آدمی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں یا کسی عورت کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں اور شوال کے نفل روزے رکھنا چاہے تو اس کے اندر اختیار ہے. چاہے تو ہم پہلے نفل روزے رکھ کر کے ہم سے جو روزے چھوٹے ہیں بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، یا تو ہم پہلے رمضان کے جو روزے ہم سے چھوٹے ہیں پہلے اس کی قضا کر کے بعد میں ہم شوال کے نفل روزے رکھ سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں تیری محبت حاصل فرما. اے اللہ تو ہم سے محبت فرما. اے الہ العالمین ہمیں ایسے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جن اسباب پر عمل کر کے ہم تیری محبت حاصل کر سکیں. اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین ہماری عبادات کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار، ہماری تلاوت قرآن مجید کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو مخروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی مخروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما. اے الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں رحمتوں کو نازل فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکتوں کو نازل فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں تیری رحمتوں تیری برکتوں کو نازل فرما. اے الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.